اب مخصوص نشستوں کے مسئلے تو پڑے ہی ہوئے ہیں. جی بالکل کامنٹ. You always learn from your past and it's very easy to be wise in the hindsight کہ پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا. in the heat of the moment جب آپ این میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا این میدان عمل میں ہوتے ہیں, یہ والا لفظ ٹھیک ہے کہ جنگ والے لفظ سے ویسی ذرا افراتفری نہ پھیل جائے, تو میدان عمل میں آپ جب فیصلے کرتے ہیں بعض فیصلے دیر پا ہوتے ہیں, آگے مستقبل میں وہ صحیح نکلتے ہیں, بعض غلط ہوتے ہیں. تو اگر ساری فیصلے صحیح ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دنیا جنت نہ بن جائے, تو غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں. ویسے اگر واقعی میں if you learn from your past mistake تو 2013 کے اندر پارٹی کی بات سنی جا رہی تھی اور 2018 کے اندر ڈٹ گئے کہ نہیں اب بات نہیں سننی ہے, وہ کرنا ہے جو میں نے کرنا. بہرحال اب نشستوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. وہ نشستوں والی بات علی صاحب, کیونکہ اس ٹائم پر مخصوص نشستوں کے مسئلے اپنی طرف, لیکن اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے صحافیوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ 10 نشستیں ایسی ہیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف گر جائے گی, یعنی جیتی ہوئی نشستیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی, اور یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. ہم نے دیکھ لیا, آپ نے گجرانوالہ والی بات بھی کر دی ہے. تو ایسی صورتحال میں نہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل رہا ہے, نہ آپ لوگوں کو ری کاؤنٹنگ کے اندر کوئی ریلیف مل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے جو کچھ ہفتے, مہینے, سال اور زیادہ مشکلات کا سامان لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے, جو پارلیمانی سیاست صرف کرنے آئے ہیں, جو حلقے کی سیاست کرنے آئے ہیں, جو بس پاس ہو گئے اور اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ کے 5 سال اقتدار میں اپوزیشن میں ہم پروٹوکول کے مزے لیں یا ایک پوزیشن انجوائے کریں, میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اب بھی اگر کوئی اپنا راستہ جدا کرنا چاہتا ہے کر لے. میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ ہم کوئی لڑائی کے لڑنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک جدوجہد میں ہیں. تحریک انصاف تحریک ہے, اٹس اے موومنٹ فار رول آف لا. اس میں مشکلات آئیں گی, یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے. 2013 سے علی محمد اور میرے جیسے بہت سے لوگ چیئرمین صاحب کے ساتھ, ہم خان صاحب کے ساتھ تحریک میں ہیں, ایک جدوجہد ہے, ہم ان مشکلات سے نہیں گھبراتے. اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہمارا چیئرمین جو ہے وہ گولیاں کھا کے جیل بیٹھا ہوا ہے, اور اس وقت ہماری آدھی سے زیادہ جماعت کو جماعت چھڑوا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری خواتین کی سیٹوں پہ چھینا جپٹی جاری ہے, جیسے تاتائیوں کا حملہ ہو چکا ہے, جیسے کہ خدا نخواستہ یہ مالی غنیمت ہے. اور بھائی 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے ہماری, 3 کروڑ کے قریب ووٹ ہیں, 3.25 کروڑ. ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی خواتین اسمبلیاں میں آئیں. آپ نے اس پہ ہماری ہی سیٹوں پہ اپنی خواتین کو, وہ بھی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے آج غلط کے پی کے اسمبلی میں وہ بہنوں والا حال نہیں لگا مجھے. علی محمد خان صاحب, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. ایک منٹ مکس نہ کریں چیزوں کو, ایک آرگومنٹ کو پورا ہونے دیں. کے پی کے والی آپ بہنیں کہہ رہے ہیں نا, I appreciate this, I appreciate what you have said, I wish every parliamentarian said that. ایک چیز میں آپ دوسرا جب ڈال دیتی ہیں تو وہ پھر چیز ذرا غلط ہو جاتی ہے. مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیجیے, آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں کیا ہوگا. دیکھیے, ہم ایک جدوجہد میں ہیں, مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, لیڈر ہمارا غلط کیسوں میں اندر ہے, ایسے کیسز ان پہ بنائے گئے جس میں پھانسی عمر قید کی سزائیں جو ہوتی ہیں, حالانکہ وہ آدمی اس وقت صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ اس نے بڑی طاقتوں کو نوچا ہے, اس نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے جو آپ نے بات کی نا گجرانوالے کی, ہمارے بلال اعجاز صاحب کی, ان کا بھی بتا دوں وہ 7,000 سے جیت چکے تھے. 1 مہینے بعد ری کاؤنٹنگ ہوئی اور 10,000 کے قریب ووٹ ریجیکٹ کرائے گئے وائلڈ ووٹس میں سے, اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی. کیا گجرانوالے کی عوام خدا نخواستہ ان کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. اور صرف پی ٹی آئی کے ووٹ کیا ریجیکٹ ہو گئے؟ اس پہ آپ کے لیے ایک سوال ہے, بلکہ آپ کی وساطت سے تمام ارباب اقتدار کے لیے, کہ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا کہ الیکشن کے بعد آپ مہینے بعد ڈبے کھولیں, اس میں غلط آپ نے بیلٹ پیپرز ڈالے ہوں اور اس میں آپ نے ڈبل اسٹیمپنگ کی ہو, پھر تو کوئی ویراسٹی نہیں رہ جائے گی. پھر تو یہ سارا ویراسٹی پاکستان کے انتخابات کی ویسے بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن علی محمد خان صاحب, لیٹ می موو فارورڈ. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی بڑی قوتوں کو آپ کے بانی تحریک انصاف روک کے بیٹھے ہوئے. اسمبلی کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی, اس پہ مجھے بولنے دیں, ایک لائن بولنے دیں. دیکھیے, جن لوگوں نے ادھر غلط رویہ رکھا ہماری اس بین سے, چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے, وہ خاتون کا چناؤ بہت غلط ہے, پشتون روایات کے خلاف ہے. وہاں بیٹھے اسپیکر کو ان کو روکنا چاہیے تھا, کیونکہ جتنی بھی انہوں نے احتجاج کرنا تھا, جو بھی کوئی غلط رویہ تھا, ہمارا کلچر نہیں ہے خواتین کو ابیوز کرنا. یہ پنجاب کا بھی نہیں ہے, سندھ کا بھی نہیں ہے, یہ صرف پشتونخوا کی بات نہیں ہے. جنہوں نے غلط کیا ہے, میں اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ہمیں بہت برداشت سے کا مظاہرہ مانتا ہوں. علی صاحب, I'm very glad to hear that. غلط کیا, میں مانتا ہوں کہ خاتون کا رویہ اس کو غلط تھا, اس طرح احتجاج کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کا ریسپانس جو ہے وہ کسی بھی طور پہ آدمی کو ان کو زیب نہیں دیتا. اسٹرانگلی کنڈیم ہے. چلیں, I'm glad you're condemning it because جو کے پی کے اسمبلی میں ہوا تھا, that has left a very very dark mark in the history of politics as well. پاکستان کی ہسٹری 90 سے آگے بڑھی تھی اور اب وہی والی حرکتیں دوبارہ سٹارٹ ہو گئی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف بڑی بڑی قوتوں کو روکے بیٹھے ہیں, وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جان قربان کرنے کو یا لڑنے مرنے کو یا کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. That is what you
हैव सेड सो फार, बहुत सारे और प्रोग्राम्स के अंदर भी मेरे पहले ये बात करते रहे, लेकिन बड़ी बड़ी कुव्वतों को फिलहाल ये कहा जा रहा है उनके दफातर के बाहर एहतजाज करके कि पाकिस्तान को पैसे देने हैं तो कड़ी शर्तें रखनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को पैसे ऐसे नहीं दे देने हैं, इस हुकूमत को पैसे नहीं देने, उस हुकूमत को पैसे देने हैं जो आप लोगों को पसंद है। यह कैसी बड़ी बड़ी कुव्वतों को रोकना हुआ अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए? ये तो पाकिस्तान की बर्बादी का सामान हो गया। इकोनॉमी पहले किस हाल में है वो आपके सामने, गरीब किस हाल में है वो भी आपके सामने है, और ये कर रही है पीटीआई। आपने तो पूरा चार्जशीट पेश कर दी। इस पे मेरे पास बड़ा शॉर्ट, बड़ा वो शेख रशीद साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनका वो जो कहते हैं ना कि स्मार्ट स्वीट एंड बड़े शॉर्ट जवाब है इस पे। देखिए पहली बात तो ये है, जो बड़ी ताकतों को जवाब था, जवाब रोज रोज नहीं दिया जाता, रोज रोज तारीख खत्म नहीं की जाती, रोज रोज ना सन 47 होता है, रोज रोज ना सन 65 होता है। इमरान खान ने एक जवाब दिया था और वो इंशाल्लाह उनकी नस्लों को भी याद होगा जिनको दिया था कि आपसे बाद लोग हैं, उनके अपने जज्बात हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार और जो जुल्म हुआ है उस पे एहतजाज का अपना अपना तरीका वो इख्तियार करते हैं। आप 100% चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी ने एहतजाज किया है अपनी बिसात के मुताबिक पाकिस्तान के हक में और जुल्म के खिलाफ, उनको इसका हक नहीं है। So आप उनके एहतजाज से एग्री करते हैं या डिसएग्री? ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको इस्लामाबाद में हमारे जो ऑफिसेज हैं वहां से, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से और हमारी कोर कमेटी के एलामिये से आपको ऑफिशियल मौक़िफ़ आएगा। ऐसे तो हमारे हजारों कारकुन हैं और लाखों लोग जो हैं वो ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बैठे अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। हर किसी का जवाब तो हम नहीं दे सकते। वहां जो एहतजाज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं आप उस पर जरूर ये देखिए कि आपके मुल्क से जो है एक काम हुआ। अच्छा, लेकिन आप उनके एहतजाज से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं अली मोहम्मद खान साहब? क्या रजीम चेंज जो है वो नहीं हुआ था? आप अग्री करते हैं? डोनाल्ड साहब ने किसको हुक्म दिया था? आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? वो तो वहां चलेगी ना, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, वो अमेरिका चला रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर डोनाल्ड भी आएंगे। लेकिन आप इस एहतजाज से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? कैसे मौके के ऊपर? क्योंकि आपने ये तो कहा ना कि खत लिखा गया, खत के अंदर कहा गया कि पहले इंतखाबात की लेजिटिमेसी को देखा जाए, इंतखाबात की लेजिटिमेसी को देखकर उस हिसाब से आगे फिर शराइत रखी जाए, और IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो उस खत को रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट से मैटर चलेगा, किसी सियासी जमात से नहीं चलेगा। ऐसे में अब ये एहतजाज होता है, आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते? इस्लामाबाद की जो कोर कमेटी है अभी तक उसके अंदर इस मामले को डिस्कस किया गया या कोई बात हुई? क्या लीडरान ने इसके ऊपर कोई मौकफ अपनाया या नहीं अपनाया? देखिए मैं दोबारा आपको अर्ज करूं कि जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, इस पे तो खैर कोर कमेटी में कोई डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। कोर कमेटी हमारी तकरीबन हफ्ते में एक बार तो मिलती है, 2 बार भी मिलती है, तो इसको जब आएगा ऑफिशियल मौक़िफ़ इस पे आ जाएगा। लेकिन क्या आप पाकिस्तानियों को, जो हमारे ओवरसीज हैं, जो हमारी ताकत हैं, जो पाकिस्तान की मईशत चलाने का बहुत बड़ा जरिया है, क्या आप हम उनको पाकिस्तान के बारे में जो कोई अच्छा समझते हैं वो निकल के उसका इजहार ना करें, उसमें 100% उनकी बातों से आप एग्री ना करें? हम भी एग्री नहीं करते, बहुत सी चीजों में हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनके जज्बे की तौहीन करना या उन पे ये क्वेश्चन मार्क करना कि क्यों उन्होंने आवाज उठाई, यहां पे तो एक वक्त ऐसा था कि आप बात तक नहीं कर सकते। उस वक्त ओवरसीज से आवाज आ रही थी, ओवरसीज पाकिस्तानी के अली मोहम्मद खान साहब, और आपने ये मौक़िफ़ आपने पहले भी दिया। एक मिनट, और आपने एक्स SAPM डॉक्टर गिल साहब की भी बात की। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो आदमी पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आया था,